میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران گورکھپور کا ہوائی اڈہ تباہ کر چکا ہوں۔ 1 ماہ 6 دن ڈی ایم آئی کی حراست میں 3rd ڈگری ٹارچر کا نشانہ بن چکا ہوں اور ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد بمبئی پہنچ چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ اکتوبر 1974 کا وسط تھا جب میں نے حاجی مستان کو کہا کہ اب میں بالکل تندرست اور شہر گردی اور گھومنے کے لیے بالکل فٹ ہوں۔ میں نے سب سے پہلے نیو ناگ پاڑا میں اپنے کور سٹوری والے مکان کو دیکھنا چاہا۔ اس نے خواجہ کو فون کیا اور خواجہ صاحب 2 گھنٹے میں آ گئے۔ حاجی مستان نے اس سے میرا تعارف کروایا کہ یہ آصف علی ہیں اور لندن سے آئے ہیں، انہیں اپنے ایک واقف ونود چوپڑا سے ملنا ہے جو تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ خواجہ کو میں نے ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ ابھی چلیے۔ خواجہ اپنی گاڑی میں اور میں 4 محافظوں کے ساتھ ایک الگ گاڑی میں روانہ ہوا۔ نیو ناگ پاڑے میں ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزر کر ہم ایک جگہ رکے۔ یہ ایک 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے دوسرے مالے پر وہ فلیٹ تھا۔ میں اپنے 4 محافظوں اور خواجہ کے ساتھ اس فلیٹ پر گیا۔ گھنٹی بجانے پر ایک گھاٹن بمبئی کی زبان میں گھریلو کام کرنے والی عورت نے دروازہ کھولا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ونود سیٹھ تو کاروبار کے سلسلے میں اتر شمال کی طرف گئے ہیں، کئی مہینے باہر رہ کر یہاں صرف چند روز کے لیے آتے ہیں۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ونود سیٹھ کا چائے کا کاروبار ہے اور کلکتے سے چائے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں جنہیں سیٹھ کے حکم کے مطابق مختلف جگہوں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی 5 پیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اس نے ہمیں فلیٹ کے اندر آنے کا کہا۔ 4 کمروں کا یہ فلیٹ اچھے فرنیچر اور ضرورت کی ہر شے سے مزین تھا۔ ایک کمرے میں چائے کی پیٹیاں، لیبارٹری کا ترازو اور بہت سارے چائے کے کپ پڑے تھے۔ چائے کی بہت ساری پڑیاں بھی ایک ریک میں پڑی تھی جن پر مختلف نمبر اور مختلف چائے کے نام مثلاً اورنج پیکو اور دارجلنگ فلیور وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ گھاٹن نے بتایا کہ ونود سیٹھ کا ایک حصہ دار 8-10 روز بعد یہاں آتا ہے، وہی میری اور میرے پتی کی تنخواہ مجھے دیتا ہے۔ میں نے گھاٹن سے پوچھا کہ اس نے کیا ونود سیٹھ کو کبھی دیکھا ہے اور آخری مرتبہ وہ یہاں کب آئے تھے، تو وہ پورے یقین کے ساتھ بولی، واہ سیٹھ، یہ بھی بھلی کہی تم نے، بھلا ہم اپنے سیٹھ کو نہ پہچانے؟ وہ آپ ہی کی طرح لمبے اور گورے چٹے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی تو وہ یہاں 10 روز رہ کر اتر کی طرف گئے ہیں۔ میں اس گھاٹن کی باتوں سے حیران ہو رہا تھا۔ اسے خوب اچھی طرح سے پڑھایا گیا تھا۔ وہ پورے کانفیڈنس سے میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس گھاٹن کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ونود سیٹھ کا حصے دار بھی یہاں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہی محکمے کا کوئی گروپ یہاں بھی مصروف عمل تھا اور اسے اس مکان پر نگاہ رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ میں نے گھاٹن کو کہا کہ میں لندن سے آیا ہوں اور تمہارے ونود سیٹھ کا دوست ہوں، انہیں میرا نمسکار کہنا، میرا نام آصف علی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گھاٹن کو 200 روپے دیے اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ میرے محکمے نے میرے کور کے لیے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ایک 6 منزلہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ نے بتایا کہ وہ ڈائمنڈ بلڈنگ ہے جس میں وہ رہتا ہے، آپ یہاں تک آئے ہیں تو چائے پی کر جائیں۔ میں نے خواجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چائے پھر کبھی صحیح، اور اس سے رخصت لے کر ہم جوہو کی طرف واپس آ گئے۔ اگلے روز ہم حاجی مستان کی ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق میرین ڈرائیو پر اپنے وقت کی معروف ہیروئن اور گلوکارہ سوریا کے فلیٹ پر گئے۔ سوریا کو میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں فلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی۔ وہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو گریگری پیک سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یہی خواہش دل میں لیے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب ہے۔ سوریا ان دنوں سوشل ورکس کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور اسی خدمت کے اعتراف میں بمبئی کی ایک سڑک کا نام سوریا روڈ رکھا گیا۔ قدیم تہذیب کے دلدادہ سوریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی تہذیب کے صوفوں کے علاوہ ایک جانب فرشی نشست کا بھی انتظام تھا۔ سوریا نے چائے اور لوازمات سے میری تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ بامبے فلم انڈسٹری کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سوریا کے پاس گزارنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ نیچے گاڑی میں میرے 4 محافظ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔
اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے ہی ایک اونچائی کو جاتی سڑک پر گھومے اور ہل ٹاپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی وضع کے چھوٹے سے بنگلے میں پہنچے، جہاں فلم ایکٹریس نمی اپنے شوہر غالباً رضا علی کے ہمراہ رہتی تھی۔ آگرے کی مشہور طوائف وحیدن بائی، جس کے گانوں کے ریکارڈ کسی زمانے میں بہت مقبول تھے، نمی کی والدہ تھی۔ روایتی لکھنوی انداز سے سلام کرتی ہوئی نمی اور اس کا شوہر میرے منتظر تھے۔ یہ سب حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی فلمی دنیا سے ریٹائر ہو چکی تھی اور خالصتاً گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے مل کر ہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام تھا۔ دلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو پاکستان میں اور پھر محکمے کی طرف سے میرے گھر جانا تھا اور جواب بھی اسی ذریعے سے مجھ تک پہنچنا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ہوا۔ میرے بیٹے شجا کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے بمبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام بنا، جہاں سے پیر کو واپسی ہونی تھی۔ کھنڈالہ بمبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا اور نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ بمبئی کے روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا ایک بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا، لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر ہی کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دے گا۔ ہم ہوٹل کی ریسپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مؤدب ہو کر بولا کہ ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ بس حکم کریں۔ میں نے کہا کہ فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ہی ان کے لیے ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ واقعی رائل سویٹ تھا۔ ایک بیڈ روم اور علیحدہ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی، ہوٹل میں کیبرے کا پروگرام تھا۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز اور دلی میں اکبر، اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزاری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کیبرے ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز میں قرآن مجید، بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی تھی۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ DMI کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، یہ سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ محض اللہ پاک کی ہی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم اب ٹھیک ہو چکا تھا اور میں دشمنوں کے کتوں سے دور پہنچ چکا تھا، اور اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے میں نے یہ شام ناچ اور رنگ کے محفل میں گزاری تھی۔ میری زخمی ٹانگ، جسے ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو کاٹنی پڑتی، جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تو میں بجائے رکوع و سجود کے ڈانسنگ فلور کے آس پاس تھا۔ تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر۔ اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے وہ رات توبہ، استغفار اور رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے دور رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بمبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا ہے۔ نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑیاں، پھولوں کے دور تک لہلہاتے سلسلے، سفیدے اور چنار کے درخت، خوشگوار مستی بھری فضا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور پہاڑیوں پر تختہ در تختہ باغ۔ اتوار کا سارا دن میں نے شام گہری ہونے تک قدرت کی عطا کردہ رنگینیاں دیکھنے میں گزارا، اور دوسرے روز یعنی پیر کو ہم بمبئی واپس لوٹ آئے۔ اگلا دن میں نے دلی سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا۔ مجھے اپنے ایک گھنٹے اور دن کا حساب پاکستان واپسی پر اپنے محکمے کو دینا تھا۔ DMI ہیڈ کوارٹر سے میرا فرار ہونا منطقی حساب سے ناممکن تھا۔
میرے محکمے والے میرے متعلق بالکل وہی سوچ سکتے تھے جس کا حاجی مستان نے اپنی پہلی ملاقات میں گمان کیا تھا۔ 2-3 روز کے بعد میں حاجی مستان سے ملا۔ وہیں باتوں باتوں میں میں نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ آج شام برلاس ہاؤس میں آل انڈیا کامیڈی نائٹس ہے۔ حاجی مستان کو ایسی ہلکی پھلکی تفریح کا بہت شوق تھا۔ اس کے کہنے پر سب سے آگے کی 20 سیٹیں ریزرو کروا دی گئیں۔ وہ سیٹیں حالانکہ پہلے ہی کسی اور کے لیے ریزرو ہو چکی تھی، لیکن حاجی کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس شو میں جان بوجھ کر میں حاجی مستان کے گروپ کے آخری کونے والی سیٹ پر بیٹھا۔ حاجی مستان کی اپنی حفاظت کے لیے کم از کم 50 مسلح افراد ہوتے تھے۔ فلمیں وہ اپنی کوٹھی میں بنے سینما میں دیکھتا تھا اور بلا وجہ پبلک میں نہیں جاتا تھا۔ ایسا سٹیج شو وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا تھا اور ایسے موقعوں پر اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جاتے۔ میرے سامنے وہ بہت ریزرو رہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ دل کھول کر کہے لگائے، اس لیے میں نے اسے بے تکلف ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر کونے والی سیٹ اپنائی۔ اس شو میں بھارتی فلم انڈسٹری کے کمیڈینز کے علاوہ مختلف صوبوں کے مشہور کمیڈینز نے بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ بھارتی کمیڈینز کے بے تحاشا جوک پاکستان کی تصحیح کرنے پر ہوتے۔ انٹرول سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت ذلت سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے حاجی مستان کے سامنے سے گزرا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ سارا گروپ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر حاجی مستان نے مجھ سے پوچھا، کیوں برداشت نہیں ہوا؟ میں نے جواباً کہا کہ ہاں، آخر کب تک ہمیں اپنے وطن کے چند غداروں کی وجہ سے شکست کھانے کی ذلت کے تانے سننے پڑیں گے۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ سٹیج پر جا کر چیخ چیخ کر کہوں کہ ہمارے چند غداروں کی وجہ سے تم ہمیں اتنا ذلیل مت کرو۔ مجموعی طور پر پاکستانی قوم کو شکست ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی محب وطن پاکستانی نے شکست قبول نہیں کی۔ ہم 5 افراد کی فوج، ہم نے دلی، گورکھپور اور احمد نگر میں وہ کام کر دکھائے جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاجی مستان بھی ان کمیڈینز کے اس لچر پن سے غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ دوسرے روز 12:30 بجے جب میں حاجی مستان کے گھر پہنچا تو دلیپ چڈا نامی ایک کمیڈین جس نے پاکستان کی تصحیح میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، ہاتھ پاؤں باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھوسا قالین پر ہمارے سامنے پڑا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبردست پٹائی ہو چکی ہے۔ میرے آنے کی اطلاع ملتے ہی حاجی مستان ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے 2-3 قریبی ساتھی وہاں پہلے ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دلیپ چڈا کو اس حالت میں دیکھ کر میں حاجی مستان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، گزشتہ رات تو ہم پروگرام ادھورا چھوڑ کر چلے ہی آئے۔ اس کے چٹکلوں اور طنزیہ جملوں کا کچھ لطف تو میرے آدمیوں نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے اور ان کی بھرپور داد بھی دے دی ہے۔ پروگرام کا باقی حصہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دلیپ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیاں کھلتے ہی دلیپ چڈا اٹھ کھڑا ہوا، منہ سے کپڑا نکالا اور حاجی مستان کے پاؤں میں گر کر رونے اور معافیا مانگنے لگا۔ داد کی وصولی سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ حاجی مستان نے اسے پاؤں سے دھکیلا اور سیدھا کھڑے ہونے کو کہا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ اس نے ہاتھ جوڑے رکھے اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ حاجی مستان کو پہچان چکا تھا اور یقیناً اس کے ناراض ہونے کا انجام بھی جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں یہ بھول گئے کہ جس ملک کی تم تصدیق کر رہے ہو اس میں اب بھی اتنا دمخم ہے کہ بھارت کو ناکوں چنے چبوا سکتا ہے۔ تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ پاکستان کا بچہ بچہ سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر اپنی جانیں دے کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اب تو میں تمہیں بڑے سیٹ سے معافی لے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر تمہاری زبان سے پاکستان کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔ حاجی مستان کا بھی اس سے کوئی سزا دینے کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اب تک زندہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا، ورنہ اس کے کارندے شو ختم ہوتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ اس کمیڈین کو اپنی بکواس کی کافی سزا مل چکی تھی، اور خیر ان کا تو یہ روزی کمانے کا دھندا ہے کہ دوسروں کو ہنسائیں۔ میں نے حاجی مستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی باقی سزا یہ ہے کہ اب یہ ہمیں کھانے کے دوران بھارت کے متعلق لطیفے سنائے۔ یہ سنتے ہی دلیپ میرے سامنے اکڑو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سیٹھ میں تو آپ کو ایسے لطیفے سناؤں گا کہ آپ کھانا بھول جائیں گے۔ قصہ مختصر، ہم تقریباً 2 گھنٹے اس کے 20 لطیفوں سے محظوظ ہوئے۔ اس کا سنایا ہوا صرف ایک لطیفہ پیش خدمت ہے۔ بھارتی افواج کے بہادری کے تمغے اشوک چکر، بھارت چکر، ویر چکر اور مہاویر چکر وغیرہ ہیں۔ 65 کی جنگ میں بھارتی افواج کی اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بھارتی حکومت نے ایک نیا تمغہ اپنی بہادر افواج کے لیے بنوایا ہے جس کا نام رفو چکر رکھا گیا ہے۔ کھانے کے بعد حاجی مستان نے اسے 1000 روپیہ انعام دیا اور اس کے آدمی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے میلوں دور باندرا کے قریب چھوڑائے۔ میں نے یہ اکثر محسوس کیا کہ حاجی مستان باتیں کرتے کرتے اچانک کہیں کھو جاتا تھا۔
ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اسے ایسی کون سی پریشانی ہے جس کے باعث اس کی یہ حالت ہے۔ حاجی مستان سے ملے اگرچہ مجھے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اس مختصر مدت میں ہم ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بجھے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، میرے اس سارے غیر قانونی کاروبار کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میں غریب اور نادار مسلمانوں کی مالی مدد کروں اور کمزور مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچاؤں۔ میرے دھندے میں پولیس اس لیے مداخلت نہیں کرتی کہ جان کے خوف کے ساتھ ساتھ میں نوٹوں سے ان کا منہ بند کیے رکھتا ہوں۔ جتنے بھی غیر مسلم اسمگلر بمبئی میں ہیں ان کے گروہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ یا تو میرے لیے کام کرتے ہیں یا مجھے باقاعدہ حصہ دیتے ہیں۔ صرف ایک اسمگلر ہے، یوسف پٹیل، جو میرے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ اس میں چونکہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے وہ آج کل انڈر گراؤنڈ ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کا بہت حامی ہے، لیکن اپنی ایک الگ سلطنت بنانا چاہتا ہے۔ الگ سلطنت وہ بنا نہیں سکا اور مارنا میں اسے چاہتا نہیں، کیونکہ اس کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے۔ اس کے بارے میں میرے اس رویے کی وجہ سے میرے گروہ میں یہ سوچ پھیلتی جا رہی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتا ہوں۔ ہمارے دھندے کا اولین اصول یہ ہے کہ اگر لیڈر کی صلاحیت، اس کی پہنچ اور اس کی دلیری کے متعلق رتی برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو گروہ کے کارکن یہ خطرناک اور جان لیوا کام کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ جب یوسف پٹیل کا ذکر آ ہی گیا تو میں نے اسے چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ یوسف پٹیل کے متعلق بھی میرے محکمے نے مجھے بوقت ضرورت اس سے رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور تمہارے ملنے سے پہلے میں یوسف پٹیل کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ میں نے حاجی مستان سے کہا کہ جب تم دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں تو انشاءاللہ صلح صفائی کی کوئی صورت بھی نکل آئے گی۔ چونکہ تم دونوں کے گروہ کے افراد کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ تم دونوں کے درمیان خلیج کو مٹانے کی بجائے اسے مزید وسیع کرنے کے درپے ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں یوسف پٹیل تک پہنچ کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ میرا چونکہ اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تمہاری طرح یوسف پٹیل بھی میری اصلیت جان کر مجھ پر اعتماد کرے گا اور بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ حاجی مستان کچھ دیر سوچتا رہا اور بولا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے تو بمبئی کی پوری مسلم آبادی اپنے اندیکھے محسن کی ممنون ہوگی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو تو یہ نہیں بتایا کہ یوسف پٹیل آج کل کہاں ہے، ورنہ ساتھیوں اور کارکنوں کا یہ فوری مطالبہ ہوتا کہ یوسف اور اس کے گروہ کا قلع کما کر دیا جائے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ یوسف پٹیل آج کل محبوب اسٹوڈیوز کے عقب میں رہائشی مکانوں میں ایک فلم ایکٹر کے مکان میں رہتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اکیلے ٹیکسی میں جانا ہوگا۔ میرے آدمی ہماری 2 گاڑیوں میں دور سے ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں نے اس کام کی حامی بھر لی۔ بھارت میں خطروں سے کھیلتے کھیلتے اب میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اگلے دن صبح 10 بجے کا پروگرام سیٹ کیا۔ مجھے جوہو سے نکلتے ہی ٹیکسی لینی تھی اور حاجی مستان کے 10 آدمیوں نے اس کی 2 گاڑیوں میں مجھ سے فاصلہ رکھ کر میری حفاظت کرنی تھی۔ اسی سپہر حاجی مستان مجھے اپنے ہمراہ لے کر حاجی علی کے مزار پر گیا۔ حاجی علی کا مزار میرین ڈرائیو کے قریب ہی تقریباً 1 فرلانگ سمندر کے اندر بنا ہوا تھا۔ سڑک سے مزار تک صرف پیدل ہی جا سکتے ہیں۔ یہ راستہ سڑک سے مزار تک سمندر میں بڑے پتھر ڈال کر سمندر کی سطح سے تقریباً 4 فٹ بلند بنایا گیا ہے۔ شام کے 6-7 بجے تک یہ راستہ موجود رہتا ہے اور پھر سمندر کا پانی اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اگلی صبح یہ راستہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ درگاہ پر موجود جو لوگ راستہ بند ہونے سے پہلے نکل گئے وہ نکل گئے، اور جو رہ گئے انہیں آئندہ صبح تک وہیں رہنا پڑتا ہے۔ بمبئی میں قیام کے دوران اکثر میں اس مزار پر جاتا رہتا، اسے جوار بھاٹا کہیں یا کچھ اور، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر شام بلا ناغہ جب پانی چڑھنا شروع ہوتا تو 15 منٹ کے اندر اس رستے پر سمندر کی لہریں اپنا قبضہ جما لیتی۔ حاجی مستان نے درگاہ پر بڑی دردمندی سے دعائیں مانگی۔ میں بھی دکھی دل تھا اور میری دعائیں دل کی گہرائی سے نکل رہی تھیں۔ واپسی پر حاجی مستان نے مجاوروں اور ضرورت مندوں اور فقراء میں 10,000 روپے تقسیم کیے۔ اگلے روز ٹھیک 10 بجے میں جوہو والے بنگلے سے نکلا۔ گاڑی کو میں نے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب چھوڑ کر ٹیکسی لی اور اسے دادر محبوب چلنے کو کہا۔ مجھے محبوب اسٹوڈیو کے عقب میں جینت کے فلیٹ پر جانا تھا۔ میں نے ٹیکسی اسٹوڈیو کے گیٹ پر رکوائی۔ گیٹ پر فلم آرٹسٹوں کو دیکھنے اور فلم میں ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ اسٹوڈیو کے چوکیدار یا کسی کارکن سے جینت کے مقام کی صحیح لوکیشن کا پتہ کروں، لیکن یہ ہیرو ہیروئن بننے کے شوقین لڑکے لڑکیاں تو بمبئی فلم انڈسٹری کا انسائکلوپیڈیا نکلے۔ ان میں سے بہت سے جینت کی فلیٹ کو جانتے تھے۔ مجھے وہ کوئی فلم پروڈیوسر سمجھے اور ایک لڑکے نے مجھے فلیٹ تک پہنچانے کی پیشکش کی۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی جینت کے مکان پر پہنچ گئی۔ میں نے ڈرائیور کو اس لڑکے کو اسٹوڈیو چھوڑنے اور یہاں واپس آ کر انتظار کرنے کا کہا۔ ٹیکسی واپس گھومی تو میں سڑک پر ہی کھڑا رہا تاکہ محافظ مجھے دیکھ لیں۔ ایک گاڑی آگے بڑھی اور مجھ سے 200 قدم دور جا کر رک گئی۔ اب میں دونوں گاڑیوں کے درمیان تھا۔
محافظوں کو قطعی علم نہ تھا کہ میں یہاں کس سے ملنے آیا ہوں، انہیں صرف میری حفاظت کا کام سونپا گیا تھا۔ میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ لڑکے کے مطابق جینت کا فلیٹ دوسری منزل پر دائیں جانب سے تیسرا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دائیں جانب کے 5 فلیٹ جینت کے ہی تھے۔ جینت کوئی بہت کامیاب اور پیسے والا اداکار نہ تھا۔ یہ اعلیٰ فلیٹ یقیناً یوسف پٹیل نے جینت کے نام پر خریدے ہوں گے۔ دوسری منزل پر دائیں طرف مڑتے ہی 2 مسلح پہرے داروں نے میرا سواگت کیا۔ مجھے علم تھا کہ روپوش یوسف پٹیل سے ملنا آسان نہیں ہوگا۔ میں اپنے پسٹل کے علاوہ لفافے میں بند اپنے محکمے کے نام کے انیشلز اور کوڈ نمبر لکھ لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار مجھ سے کوئی سوال کرتے، میں نے ایک لفافہ پہرے دار کو تھمایا اور کہا کہ یہ لفافہ فوری طور پر یوسف پٹیل کو پہنچا دے۔ پہرے دار پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتے رہے، پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک پہرے دار لفافہ لے کر آگے والے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ یوسف پٹیل کا حلیہ مجھے حاجی مستان نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی پہرے دار کے ہمراہ آیا اور مجھے کہا، فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے صرف یوسف پٹیل سے ملنا ہے اور وہ تم نہیں ہو۔ اتنا سمجھ لو کہ اگر مجھے فوری طور پر یوسف پٹیل سے نہ ملایا گیا تو اس بلڈنگ کے دونوں اطراف کھڑے حاجی مستان کے آدمی یہاں حملہ کر دیں گے۔ میرا یہ زبانی حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ تینوں بوکھلا گئے۔ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ میں نے فوری اپنا پسٹل نکال کر آنے والے شخص کی کن پٹی سے لگا دیا اور کہا کہ دونوں پہرے داروں کو کہو کہ اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیں اور ہمارے آگے آگے چلیں۔ اس آدمی نے بے بسی سے پہرے داروں کی طرف دیکھا۔ پہرے داروں نے اپنی سٹین گنیں فرش پر رکھ دیں اور ہمارے آگے چل دیے۔ اسی حالت میں چلتے ہم ایک فلیٹ میں داخل ہوئے۔ شروع میں ڈرائنگ روم تھا۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ خالی تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ یوسف سیٹھ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے بلا کر لاتا ہے۔ میں اس کی چالاکی سمجھ گیا۔ اسے یا کسی پہرے دار کو جانے کی اجازت دینے کا مطلب تھا کہ چاروں طرف سے مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جائے۔ میں نے اس کی کنپٹی پر پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم سب اسی طرح یوسف کے پاس جائیں گے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھتے ہوئے وہ آدمی ہمیں اس ڈرائنگ روم سے واپس گیلری میں لے آیا اور اس فلیٹ سے ملحقہ اگلے فلیٹ میں لے گیا۔ اس فلیٹ کے 2 کمروں سے گزرنے کے بعد تیسرے کمرے میں ہم اسی پوزیشن میں داخل ہوئے۔ اس وسیع کمرے میں کئی صوفہ سیٹ، اعلیٰ قالین اور دیواروں پر پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک صوفہ سیٹ پر ایک درمیانے قد و قامت کا کافی حد تک گنجا شخص بیٹھا تھا۔ مستان کے بتائے ہوئے حلیے سے میں نے اسے فوری پہچان لیا کہ یہی یوسف پٹیل ہے۔ پہرے داروں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اپنے آدمی کی کنپٹی پر میرے پسٹل کو دیکھ کر یوسف پٹیل بوکھلا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے یہ صورتحال قطعی غیر متوقع تھی۔ میں نے کہا، یوسف سیٹھ آپ بیٹھ جائیں اور میری بات غور سے سنیں۔ میں نے جو کچھ لکھ بھیجا تھا وہ آپ کے پاس ہے؟ یوسف نے خاموشی سے میرا لکھا ہوا پرچہ میرے سامنے کر دیا۔ اس پرچے میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% درست ہے۔ مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے یہ ناگوار ذریعہ اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ آپ کا یہ آدمی مجھ سے وہ سوالات پوچھنے لگا تھا جن کا جواب میں صرف آپ کو ہی دے سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے بیک وقت یقینی اور بے یقینی کی کیفیتیں صاف جھلک رہی تھیں۔ میں نے اپنا پسٹل یوسف پٹیل کے سامنے میز پر رکھ دیا اور کہا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ علیحدگی میں میری بات سنیں یا میرے پسٹل سے ہی مجھے گولی مار دیں۔ یہ کہہ کر میں یوسف پٹیل کے برابر میں پڑے صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یہ میرا نفسیاتی حربہ تھا جس میں میں کامیاب رہا۔ چند لمحے گم گم کی حالت میں رہنے کے بعد یوسف پٹیل نے اپنے آدمی اور پہرے داروں کو باہر جانے کا کہا۔ اس آدمی نے یوسف پٹیل کو بتایا کہ میرے کہنے کے مطابق مستان کے مسلح آدمی سڑک پر دونوں طرف موجود ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ یہ درست ہے، لیکن وہ صرف میری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ حاجی مستان کو آپ کے اس ٹھکانے کا بخوبی علم ہے اور اسی نے مجھے ان فلیٹوں کو بتایا ہے، لیکن اس کے آدمی اس بات سے بے خبر ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف پٹیل اور پہرے داروں کی حالت ایسی ہے کہ کمانڈ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے۔ میں نے اس کے آدمی اور پہرے داروں کو کہا، کیا تم نے سنا نہیں کہ یوسف سیٹھ نے تمہیں کمرے سے باہر جانے کا کہا ہے، اور یاد رکھو کہ تم نہ تو حاجی مستان کے آدمیوں کے سامنے جاؤ گے اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرو گے کہ انہیں اپنے تحفظ میں کچھ کرنا پڑے۔ ان کو بالکل بھول جاؤ اور مجھے یوسف سیٹھ سے آرام سے بات کرنے دو۔ ہمارے لیے کافی اور کھانے کے لیے کچھ بھجوا دو۔ بالکل روبوٹس کی طرح انہوں نے میرے کہنے پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے لیے کافی اور دیگر لوازمات آ گئے۔ میں نے یوسف پٹیل کو اپنے محکمے دلی میں اپنی گرفتاری اور فرار کے متعلق بتایا اور کہا کہ اپنے محکمے کی ہدایت کے مطابق میں بمبئی میں پہلے اسے ہی ایرانی امام باڑے کے علاقے میں تلاش کرتا رہا ہوں۔ تلاش میں ناکامی کے بعد میں مجبوراً حاجی مستان کے پاس گیا۔ یوسف پٹیل کو جب میری باتوں کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ تمہارے محکمے سے میرا تعلق ہے اور میری لانچوں کے ٹرانسمیٹرز نے تمہارے محکمے کے کراچی سے بھیجے ہوئے وائرلیس پیغام بھی وصول کیے ہیں، جن میں تمہارے متعلق ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ میں آج کل مجبوراً اپنے ٹھکانے پر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہیں سے اپنے کام کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اب جب کہ تم مجھ تک پہنچ گئے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے تمام وسائل سے تمہاری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا
तुम्हारी रूपोशी की वजह सिर्फ हाजी मस्तान से तुम्हारे इख्तलाफात हैं। हालांकि हाजी मस्तान ने तुम्हारे इस ठिकाने का इल्म होने के बावजूद ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया बल्कि अपने आदमियों को भी इसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। अपने धंधों में सिर्फ मैं की बेमानी, बेवक़्त और लाहासिल सोच ने न सिर्फ तुम दोनों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है बल्कि तुम्हारे ही धंधों में मसरूफ उन लोगों को भी सर उठाने का मौका दिया है जो पहले तुम दोनों के सामने ऐसा सोचने की जुर्रत भी नहीं करते थे। तुम्हारे इख्तलाफात का सबसे ज्यादा नुकसान उन मुसलमानों को हो रहा है जो तुम दोनों की वजह से बम्बई में खुद को महफूज समझते हैं। तुम दोनों की वो तवानाई और ताकत जिससे यहाँ की गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं, अब तुम्हारे आपस के इख्तलाफात और झगड़ों में सर्फ हो रही है। इसी मौजू पर हाजी मस्तान से मेरी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है और उसी की मर्जी पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खुदारा नंबर 1 और नंबर 2 के झगड़े को ख़त्म करो। तुम दोनों नंबर 1 हो, दोनों नंबर 1 यकजा हो जाएं तो 11 बन जाते हैं। इन सतही इख्तलाफात को छोड़ो और अपने असल और अजीम मकसद को पूरा करो। कई घंटों पर मुहित लंबी गुफ्तगू के बाद मैंने यूसुफ पटेल को बिलाखिर इस बात पर रजामंद कर लिया कि कल शाम अपने कारिंदों से अपनी हिफाजत की पूरी तसल्ली करवा कर वो 4:30 बजे हाजी अली के मज़ार पर पहुंच जाए। हाजी मस्तान को भी ठीक 4:30 बजे वहां लाने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। मेरे मंसूबे के मुताबिक दोनों ने पहरेदारों के बगैर मेरे हमरा रात वहीं गुजारनी थी। मुझे यकीन था कि दोनों के इख्तलाफात को ख़त्म करने में मेरी ये कोशिश ज़रूर बारावर साबित होगी। यूसुफ पटेल से पूरी तसल्ली के बाद मैं 5 बजे रुखसत हुआ और सीधा हाजी मस्तान के पास पहुंचा। उसे सारे दिन की कार्रवाई बताई और कहा कि उसकी इजाज़त के बगैर ही मैंने दोनों की मुलाकात का ये इंतज़ाम किया है। हाजी मस्तान ने भी हामी भर ली। दूसरे दिन शाम 4 बजे हम रवाना हुए। हाजी अली के मज़ार पर पहुंचे तो यूसुफ पटेल, जो पहले से सड़क पर अपने साथियों के हमरा था, अपने मोटरों के कारवान को छोड़कर बिल्कुल अकेला दरगाह पर आ गया। मुझे वहीं पर मालूम हुआ कि हाजी मस्तान ने अलग बैठने के लिए दरगाह के एक जानिब खवातीन और चिल्ला काटने वालों के लिए बने 2 कमरे रात भर के लिए बुक कर लिए थे। उसमें कालीन, गाँव तकिए और खाने पीने का वाफिर सामान अपने तौर पर पहले ही भिजवा दिया। रात के 9 बजे दरगाह से उठकर हम तीनों एक कमरे में गए। मुजावरों ने खाना गर्म करके तैयार कर रखा था। खाने के बाद हम दूसरे कमरे में चले गए। दोनों में गुफ्तगू का आगाज मेरी मार्फत हुआ। फिर थोड़ी देर बाद दोनों डायरेक्ट बातें करने लग गए। मेरे समझने की खातिर दोनों ने सारी गुफ्तगू बजाय गुजराती के उर्दू में की। दोनों ने पहले एक दूसरे की ज़्यादतियाँ बयान की, फिर शिकवे शिकायत शुरू कर दिए। उसके बाद दोनों के साथियों की तरफ से की गई गलत बातें और उन बातों की सफाई और अपनी लाइल्मी बताई गई और फिर धंधे की बातें शुरू हुई। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी खिदमात का जिक्र हुआ। मैं इस दौरान सिर्फ कभी कभी दखल अंदाजी करता रहा ताकि दोनों को अपने दिलों का गुबार निकालने का पूरा मौका मिल जाए। गर्ज ये कि सुबह होने तक दोनों में अपने धंधों के लिए इलाकों की तकसीम पर बाइज़्ज़त समझौता हुआ और एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी न करने का अहद व पैमान भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे को दी गई मालूमात की रोशनी में अपने अपने गिरोहों के उन लोगों को जो या तो गद्दार साबित हुए थे और या दोनों के इख्तलाफ को हवा देते थे, ख़त्म करने का फैसला किया। सुबह जब हम दरगाह से बाहर निकले तो हमारी पोजीशन ये थी कि रात भर के रत जगे की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं दरमियान में था और मेरे एक तरफ हाजी मस्तान और दूसरी तरफ यूसुफ था। हम सड़क के करीब पहुंचे तो दोनों के दर्जनों मुहाफिज और कारिंदे फटी आंखों से उन दोनों को इस तरह बातें करते और हंसते हुए देख रहे थे। सड़क पर अपने साथियों और मुहाफिजों को दिखाने के लिए दोनों बगलगीर हुए। यूसुफ पटेल ने अगली रात के खाने पर मुझे उन्हीं फ्लैटों में दावत दी। बारी बारी दोनों ने मुझसे मुसाफा किया और अपनी अपनी गाड़ियों के कारवान में अपने अपने ठिकानों के लिए रवाना हो गए। मेरी गाड़ी भी मेरे 4 मुहाफिजों के साथ एक जानिब खड़ी थी जिसमें हम जूहू के बंगले की तरफ चल दिए। मैं अपने इस कल्बी इत्मीनान से लुत्फानंदोज हो रहा था जो मुझे बम्बई के इन 2 मुसलमानों के सरपरस्तों को यकजा करने से हासिल हुआ था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल की सुलह सफाई होने से दोनों को क्या फ़ायदा पहुंचा और बम्बई के मुसलमानों का कितना भला हुआ, उसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे जो फ़ायदा हुआ वो ये था कि अब बचाए 4 मुहाफिजों के मेरे लिए 6 मुहाफिज और 2 गाड़ियाँ मखसूस कर दी गईं। दूसरी गाड़ी और 2 नए मुहाफिज यूसुफ पटेल की इनायत थे। इन मुहाफिजों के जिलों में अब मैं बम्बई के किसी भी इलाके में बिला खटके जा सकता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।